الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين صدق الله تعالى العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ تمام حضرات، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 صدی مسیحی عیسوی میں پیدا فرمایا. آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی. وہ پہلے نبی نہیں ہیں جو دنیا میں آئے، بلکہ ان سے پہلے بے شمار انبیاء اس دنیا میں آ چکے ہیں. نبی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کے حکم سے لوگوں کو صحیح بات بتاتا ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. نبی اللہ اور بندے کے درمیان ہدایت کا ایک ذریعہ، ایک واسطہ ہوا کرتا ہے. انہی میں جن کو شریعت ملی، جن کو کتاب ملی، جن کو صحیفے ملے، ان کو رسول کہا گیا. تو اس طرح سے انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 ہوتی ہے اور رسولوں کی تعداد 313 ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ نبیوں کا، رسولوں کا، اللہ کے پیغامبروں کا جاری و ساری رہا. وہ اپنے اپنے زمانوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے خطوں میں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. ان کی جو آمد تھی یا ان کا جو دنیا میں آنا تھا وہ محدود تھا، ایک خاص زمانے کے لیے تھا. لیکن آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے اور نبی بنا کر بھی بھیجے گئے. آپ انسانوں کے بھی نبی، جناتوں کے بھی نبی، آپ مردوں کے بھی نبی، عورتوں کے بھی نبی،
آپ غلاموں کے بھی نبی، سرداروں کے بھی نبی، آپ بڑوں کے بھی نبی، چھوٹوں کے بھی نبی، آپ مشرق کے بھی نبی، آپ مغرب کے بھی نبی، آپ شمال کے بھی نبی، آپ جنوب کے بھی نبی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، گواہ بنایا، بشارت دینے والا بنایا، جہنم سے ڈرانے والا بنایا، اور روشن چراغ بنایا، اللہ کے حکم سے دعوت دینے والا بنایا۔ تو آخری میسنجر اور آخری ریفارمر اور آخری نبی اور آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لانے سے دنیا کا نظام بدل گیا، دنیا کی تقدیر بدل گئی، دنیا کی قسمت جاگ اٹھی، اور کہا گیا یہاں تک کہ دنیا میں آج سے لے کر قیامت تک اور ابھی 1500 سال تک جو بہار آئی ہوئی ہے اور آنے والی ہے یا آئے گی، وہ سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ ہے شخصیت، یہ ہے آخری پیغمبر کی ضرورت، جس کی بنیاد پر وہ دنیا میں تشریف لائے۔ وہ زمانہ جس میں آپ آئے وہ عجیب و غریب زمانہ تھا، آپسی رشتہ کشی کا تھا، اختلاف و انتشار کا تھا، لڑائی اور دشمنی کا تھا، ایک دوسرے کی کھینچا تانی کا تھا، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کا تھا، برائیوں، بے حیائیوں، بدکاریوں کا کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جو اس زمانے میں نہ پایا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو گھن آیا کہ لوگوں کو ہلاک کر دیں، لوگوں کو تباہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحیم ذات ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کا مطلب ہے کہ سب پر رحم کرنے والا، چاہے مانے یا نہ مانے، اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خاص بندوں پر رحم کرنے والا۔ تو اس تناظر میں اللہ کی ذات رحیم ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ ایک موقع اور دے دیا جائے، ایک موقع اور دے دیا جائے، تاکہ لوگوں کو اگر سمجھنا ہو تو سمجھ لیں، سنبھلنا ہو تو سنبھل لیں، راہ راست پر آنا ہو تو راہ راست پر آ جائیں، صحیح راستہ پکڑنا ہو تو صحیح راستہ پکڑ لیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہو تو اس پر عمل کر لیں۔ پھر قیامت کے دن یہ نہ کہیں ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا، کوئی بتانے والا، راستہ دکھانے والا آیا ہی نہیں، ہم تو مجبور تھے، ہم تو مقہور تھے، ہم تو بیچار تھے، ہم تو بےکس تھے، ہم تو لاچار تھے، ہم منتہی دست تھے، ہم بالکل فقیر تھے، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی کہ آخری نبی بھیج رہا ہوں، جو ان کی بات مانے گا وہ صحیح راستے پر جائے گا، اور جو ان کی بات نہیں مانے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کو جہنم کو سانپوں سے، بچھوؤں سے، آگ سے، ٹھنڈک سے اور انگنت عذاب سے بھر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایک حجت تمام کی گئی اور رحمت کا ایک مظہر ہمارے سامنے آیا۔ تو وہ زمانہ بہت خراب زمانہ تھا۔ آج کے زمانے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں، ان برائیوں کے ساتھ ساتھ اور بھی برائیاں ان میں پائی جاتی تھی، اور تو ضرورت ہوئی کہ نبی کی ضرورت ہوئی جن کے ذریعے سے قوم کی اصلاح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اس دعوت کو اور اس نظام کو اور اس اسلام کو پورے علاقے میں پہنچانا شروع کیا۔ کوئی ایشیا کی طرف آیا، کوئی افریقہ کی طرف گیا، کوئی کسی اور بر اعظم کی طرف گیا، کوئی اور کسی اور بر اعظم کی طرف گیا، یہاں تک کہ اس علاقے میں دین اور ایمان کا کلمہ آیا، اور اس کا اثر یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ مسجد ہے، اور بھی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، مکتب ہیں، ادارے ہیں، تعلیمی مدرسے ہیں، درسگاہیں ہیں، یہ سب اسی کا فیض ہے جو جاری و ساری ہے۔ تو اب نبی تو آنا نہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی ذات آخری نبی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتم سندیشتا تھے، آخری پیغامبر تھے جو پیغام پہنچا کر چلے گئے۔ اب یہ کام اس امت کے حوالے کیا گیا ہے کہ لوگوں کو انسان بنانا، بھٹکے ہوئے کو راستے پر لانا، غلط لوگوں کو صحیح کرنا، اور ناپسندیدہ
یہ سب اس نبی کے ماننے والوں کا کام ہے. صحابہ کرام نے یہ کام کیا, اسلامی علماء نے کام کیا, مبلغین نے کام کیا, داعیوں نے کام کیا, حفاظ نے کام کیا, قراء نے کام کیا, اور اہل علم نے کام کیا, اہل ایمان نے کام کیا, اچھے تاجروں نے کام کیا, اچھے عوام نے کام کیا, اچھے دکانداروں نے کام کیا, اچھے سیاستدانوں نے کام کیا, اور اس طرح سے اسلام پھیلتا چلا گیا اور دین اور ایمان کا کلمہ بلند ہوتا گیا اور لوگ انسان بنتے گئے, لوگ انسان بنتے گئے. اس سے پہلے انسانیت ان کے ہاں بہت کم درجے میں پائی جاتی تھی یا نہ کے برابر تھی, لیکن جب آیا اسلام آیا تو اس نے لوگوں کو انسان بنایا کہ انسان کو اٹھنا کیسے ہے, انسان کو بیٹھنا کیسے ہے, انسان کو کھانا کیسے ہے, انسان کو پینا کیسے ہے, انسان کو لوگوں سے معاملات کیسے کرنے ہیں, ان سے تعلقات کیسے نبھانے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں جو اس دین کا صدقہ ہے, اس نبی کا صدقہ ہے, اور اس نبی کے صدقے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم قرآن ہمیں نصیب فرمایا اور یہ عظیم تعلیمات نصیب فرمائی. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. آج کا زمانہ اسی جاہلی زمانے کی بالکل مشابہ ہو رہا ہے. آج کا زمانہ اسی جاہلی زمانے, اسی خراب زمانے کے بالکل قریب پہنچ رہا ہے, بلکہ اس سے 2 ہاتھ آگے نکل گیا ہے. پہلے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا تو اس وقت برائیاں محدود ہوتی تھی. اب تو انٹرنیٹ ہے, اب تو موبائل ہے, اب تو ٹیلی گرام ہے, اب تو فیس بک ہے, اب تو واٹس ایپ ہے. اس کے ذریعے سے لوگ برائیوں کے ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں. پہلے برائیاں خاص علاقے میں تھی, پھیلتی نہیں تھی, لیکن اب برائیاں اور پھیل رہی ہیں, بلکہ ہواؤں میں اڑ رہی ہیں, فضاؤں میں ہیں, سمندروں میں تیر رہی ہیں. تو برائیاں بڑی متنوع ہو گئی ہیں, لیکن ہم کو احساس نہیں ہے چونکہ ہم ایک خاص دائرے میں, خاص علاقے میں رہتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں, تری میں فساد پھیل گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے خشکی اور تری میں, اور یہاں آج کل تو فضاؤں میں فساد پھیل گیا ہے. جہازوں میں لوگ جاتے ہیں وہاں بھی فساد, اور تیراکی کرتے ہیں وہاں بھی فساد, اسی کے ساتھ ساتھ زمینوں میں رہتے ہیں وہاں بھی فساد, بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہتے ہیں وہاں بھی فساد, دیہاتوں میں رہتے ہیں وہاں بھی فساد, اور اس کے علاوہ بازار میں رہتے ہیں وہاں بھی فساد, سیاست دانوں میں ہے وہاں بھی فساد, سڑکوں پہ ہے, چوراہوں پہ ہے, دوراہوں پہ ہے, وہاں بھی فساد. فساد تو جگہ جگہ جڑ پکڑ رہا ہے, لوگوں کے دماغوں میں گھسا ہوا ہے. تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا, اس کو دور کیسے کیا جائے گا؟ وہی نسخہ, وہی دوا جو 6ٹھی صدی مسیحی میں, 6ٹھی صدی عیسوی میں جو آج سے 1500 سال پہلے جو نسخہ آزمایا گیا تھا, اسی نسخے کو, اسی دوا کو آج بھی تقسیم کرنے کی ضرورت ہے. اسی علاج کو, اسی انجیکشن کو آج بھی تمام لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اسی ویکسین کو آج تمام لوگوں کو لگانے کی ضرورت ہے. کورونا کی ویکسین لگوا کر انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ بیماری سے محفوظ ہو گئے. ضرورت ہے کہ آج جو فساد پھیلا ہوا ہے اس فساد کو دور کرنے کے لیے قرآن کا ویکسین لگایا جائے, حدیث شریف کا ویکسین لگایا جائے, شریعت اسلامی کا ویکسین لگایا جائے. چاہے 2 ڈوز ہو, 3 ڈوز ہو, 4 ڈوز ہو, اور یہ ڈوز لگوائے جائیں گے تو دیکھیں گے آپ کا پورا دل صاف ستھرا ہو جائے گا, دماغ اجلا ہوگا, آنکھیں اجلی ہوں گی, کان اجلے ہوں گے, ہاتھ اجلے ہوں گے, پیر اجلے ہوں گے. ورنہ اگر یہ کالے رہیں گے تو قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم, آج ہم تمہاری زبانوں پر لگام لگا دیں گے, تالا لگا دیں گے, تالا ڈال دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, اور تمہارے کالے کالے ہاتھ یہ گواہی دیں گے, تمہارے کالے کالے پیر گواہی دیں گے. تو ضرورت ہے کہ ویکسین لگوا کر, قرآن کا ویکسین لگوا کر ہم اپنے دل کو صاف کریں, اپنے ہاتھ کو صاف کریں, اپنی زبان کو صاف کریں, اپنے کان کو صاف کریں. اور یہ بہت آسان ہے, بہت مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا آسان طریقہ یہ بتا دیا, اسی زمانے میں بتایا. وہی چیزیں 1500 سال سے دہرائی جاتی رہی ہیں. وہ نسخہ یہ بتا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یا لا الہ الا اللہ کا انسان ورد کرتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے, اس کا دین تازہ ہوتا ہے, اس کا کلمہ تازہ ہوتا ہے, اس کا دل مجلا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ سے جڑنا ہے, قرآن سے جڑنا ہے, حدیث شریف سے جڑنا ہے, مسجدوں سے جڑنا ہے, علماء سے جڑنا ہے, مکاتب سے جڑنا ہے, مدارس سے جڑنا ہے, دینی تعلیم گاہوں سے جڑنا ہے. تو ان کے سے جڑنے سے اور صحیح جذبے سے جڑنا ہے, اختلاف و انتشار کے لیے نہیں بلکہ صحیح جذبے سے حاصل کرنے کے لیے. بہت سے لوگ آتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کی نیتیں خراب ہوتی تھی تو ان کو کہا گیا منافق, یعنی دوغلا, جو دو رخا ہو, یعنی اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو, منہ میں کچھ ہو اندر کچھ ہو, تو ان کو منافق کہا گیا ہے. لیکن انسان جب صحیح جذبے سے جڑتا ہے تو ان کو کہا گیا ہے صحابہ کرام. صحابہ کرام ایسے لوگ جو ساتھ رہنے والے ہیں اور سچے دل سے ساتھ رہنے والے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ لوگوں یاد رکھو, ایسے
ایسی مقدس جماعت ہے صحابہ اکرام کی کہ روئے زمین پر ایسی جماعت دنیا نے دیکھا نہیں. تمام لوگوں نے ان کی سچائی کی، امانتداری کی، صداقت شعاری کی، ان کے تقوی کی، ان کے طہارت کی، ان کے صبر کی، ان کے شکر کی گواہی دی ہے. لہذا تم بھی ان کے خلاف کچھ زبان نہ کھولو. صحابہ کرام بڑی مقدس جماعت ہے. تو وہ نسخہ جو آج آزمایا جانا ہے وہ کوئی پہلی مرتبہ ویکسین نہیں لگانا ہے، بلکہ وہ ویکسین لگایا جا چکا ہے اس سے پہلے. اس ویکسین کو لگایا حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ ان کی زندگی ڈاکو زنی میں گزری، لٹیرے پن میں گزری، قزاقی میں گزری، چوری میں گزری، لیکن انہوں نے توبہ کا ویکسین لگوا لیا. توبہ کی انہوں نے اللہ سے مانگا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو ولی کامل بنا دیا. اللہ نے ان کو ولی کامل بنا دیا. تو ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے توبہ کا ویکسین لگوا لیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو بلندیوں تک پہنچا دیا. اور ایسے لوگ گزرے ہیں جو بہت پوری زندگی نیک، پوری زندگی اچھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو غلط زہریلے ویکسین سے جوڑ لیا تو پھر ان کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی. تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اسی کچھ نسخے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں لڑو نہیں، آپس میں تفرقہ نہ کرو. معمولی معمولی باتوں پر، معمولی چیزوں پر آپس میں لڑو نہیں. ناک کا مسئلہ نہ بڑھو. نماز میں تمہاری ناک زمین پر رگڑائی جاتی ہے. ہر نماز میں فجر میں فرض میں 2 مرتبہ، ظہر میں 4 مرتبہ اور عصر میں 4 مرتبہ، مغرب میں 3 مرتبہ. یہ تو ایک سجدے کی میں نے بات کی، اور ہر سجدے کو اگر 2 تقسیم کیا جائے تو بہت ہوگا. اس عشاء میں بھی کئی مرتبہ. یہ ناک جو زمین پر رگڑوائی جا رہی ہے، اور کبھی انسان کھڑا ہوتا ہے بالکل ادب اور احترام کے ساتھ، پھر اس کو رکوع میں جاتا ہے گویا کہ جانوروں کی طرح ہو گیا کہ اللہ ہم کچھ نہیں، ہماری حیثیت کچھ نہیں. پھر سجدے میں چلا گیا، اپنے پورے وجود کو اللہ کے حوالے کر دیا اور ناک رگڑ رگڑ کے اللہ سے مانگ رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، اپنی پسند کو اور اپنے حکم کو نہیں چلائیں گے. تو یہ سب مشق کرائی جا رہی ہے کس چیز کی؟ کہ اپنی نہیں چلانا ہے، اللہ کی چلانا ہے. اپنی نہیں چلانا ہے، اللہ کی چلانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلانی ہے، شریعت اسلامی کی بات چلانی ہے. تو یہ مشق ہے. نماز ایک مشق ہے. ولا تفرقوا، آپس کے تفرقوں میں نہ پڑو. چاند اور سورج کا اختلاف، زمین اور آسمان کا اختلاف، کالے اور گورے کا اختلاف، مشرق اور مغرب کا اختلاف، اتر اور دکن کا اختلاف، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چیز سفید ہے، ایک چیز کالی ہے، لیکن سفید اپنا کام کر رہا ہے، کالا اپنا کام کر رہا ہے. سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے. دکن اپنی طرف ہے اور اتر اپنی طرف ہے. کوئی ایک دوسرے سے لڑ نہیں رہا ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جس نظام پر لگایا ہے وہ اپنا نظام کر رہا ہے. اب اگر کہے سورج چاند سے کہ ہم تمہارے دائرے میں داخل ہوں گے، چاند کہے نہیں سورج کے ہم دائرے میں داخل ہوں گے، تو نظام کرش ہوگا اور قیامت آ جائے گی. نظام ٹوٹ جائے گا. ہر انسان کا ایک دائرہ ہے. کوئی متولی ہے تو اس کا بھی ایک دائرہ ہے، کوئی عالم ہے تو اس کا بھی ایک دائرہ ہے، کوئی مدرس ہے تو اس کا بھی ایک دائرہ ہے، کوئی عورت ہے تو اس کا بھی ایک دائرہ ہے، کوئی بچی ہے تو اس کا بھی ایک دائرہ ہے، کوئی بڑا ہے تو اس کا بھی ایک دائرہ ہے، کوئی چھوٹا ہے تو اس کا بھی ایک دائرہ ہے. ہر آدمی اپنے دائرے میں رہے تو نظام محبتوں کا گلدستہ بن جائے، محبتوں کی سنہری جالی بن جائے. لیکن جب انسان ایک دوسرے کے دائرے میں دخل دیتا ہے، اپنی شان بکھارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، پھر وہیں سے نظام ٹوٹنا چلا جاتا ہے. آج دنیا میں جو بے حیائی ہے وہ بے حیائی کی وجہ یہی ہے کہ جہاں مردوں کو رہنا چاہیے وہاں عورتوں کو گھسا دیا گیا ہے، اور جہاں عورتوں کو رہنا چاہیے وہاں مردوں کو گھسا دیا گیا. تو دونوں جب ایک دوسرے سے خلط ملط ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، تو پھر موبائل کس لیے بنا ہے؟ موبائل کس لیے بنا ہے؟ تاکہ ہم ایک دوسرے سے بات کر لیں. اس لیے تو موبائل بنا ہے. موبائل اس لیے بنا ہے کہ آپ فلمیں دیکھیں. موبائل اس لیے نہیں بنا ہے کہ آپ غلط کارٹون دیکھیں. موبائل اس لیے نہیں بنا ہے کہ آپ اس کا مس یوز کریں. موبائل اس لیے نہیں بنا ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال کریں. لیکن اگر موبائل کا مس یوز ہوتا ہے تو ایسا موبائل جہنم کا ایندھن ہے. ایسا موبائل جہنم کا ایندھن ہے. کیوں قرآن کریم میں کہا گیا ہے وقودها الناس والحجارہ، لوگوں جہنم سے بچو، جہنم سے بچاؤ، اپنوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ. یاد رکھو جہنم میں لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے. لوگ بھی ہوں گے اور پتھر. تو اللہ تعالیٰ پتھروں کو بھی ڈال دیں گے اور لوگوں کو بھی ڈالیں گے. تو یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ اگر یہ موبائل ہماری گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہے تو اسی کے ذریعے اللہ ہم کو سزا دیں گے. اسی موبائل کو رات بھر تم دیکھتے رہتے تھے، 3 بجا دیتے تھے. آج یہی موبائل تمہارے سر درد بنے گا، تمہیں جلائے گا،
پکڑ لو، یعنی قرآن سے جڑ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بہما کتاب اللہ و سنتی۔ موطا کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنی سنت، اپنا طریقہ، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اسی میں صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، کیونکہ بزرگ جو چلے ہیں وہ اسی سنت کے مطابق انہیں زندگی گزاری ہے، تو اس تناظر میں ہم اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ اگر الگ کریں گے تو گویا کہ ایک نئی چیز لانے والے ہوں گے۔ کوئی کہے کہ نہیں کافی ہے، بس ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے اس 1500 سال میں جو ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہے، ہمارے بڑوں نے کام کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں ایک نئی چیز لا رہا ہے۔ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو دین میں نئی چیز لائے گا جس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہوگا تو اس کو مردود قرار دیا جائے گا، اس کو پھینک دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو قرآن ہے، قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ قرآن سے کیسے ہم جڑیں گے؟ اس کے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ ہی کی کتاب ہے، کسی اور کی کتاب نہیں ہے۔ جب اللہ کی کتاب پر ایمان، جب اللہ کی کتاب ہم مانیں گے تو پھر اس کا احترام آٹومیٹک ہم کریں گے۔ اگر اپنی کتاب سمجھیں گے جو کسی دکان پر یا کسی تاجر کے یہاں یا کسی کتب خانے میں، کسی لائبریری میں ملتی ہے، تو جیسے چاہیں گے اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ تو قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھنا اور پھر اس کے بعد اس کا احترام کرنا۔ تو پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تو اس کا احترام کرنا۔ لا یمسہ الا المطہرون، فرشتے اس کو چھوتے ہیں، صرف فرشتے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی فرشتوں کی پاکباز جو پاکیزہ جماعت ہے وہ لوح محفوظ کو چھوتی ہے۔ لہٰذا جب وہ لوگ پاکیزگی کی حالت میں اس کو چھوتے ہیں تو ہم سے اور آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو پاکیزہ حالت میں چھوئیں، غیر پاکیزہ حالت میں بغیر وضو کے ساتھ قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگائیں، اور قرآن کریم کو بہت دور بھی نہ کریں، بلکہ ہمیشہ پاک رہنے کی کوشش کریں تاکہ قرآن کریم کو جب چھوئیں تو آسانی سے اسے چھو سکیں۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے تب وضو کرنا ہے، ارے 24 گھنٹے وضو کا اہتمام ہونا چاہیے، سوتے وقت وضو کا اہتمام ہونا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وضو سے تازگی آتی ہے، وضو سے ایک نشاط پیدا ہوتا ہے، وضو سے ایک توجہ پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ایک ہے۔ تو اس تناظر میں ہمیں نورانیت حاصل ہوگی، روحانیت حاصل ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وضو ایک اچھا عمل بھی ہے جو ہمارے جسم کو تازہ کرتا ہے۔ دیکھیے عجیب و غریب اللہ کا نظام ہے، کہاں سے انسان ناپاک ہوتا ہے اور کہاں وضو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن آج کل کے ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں دھو لیجیے تو آپ تازہ ہو جائیں گے۔ تو ڈاکٹر اگر کہہ دیں تو اس پر ایمان لانے کے لیے انسان تیار ہے، لیکن آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ یہ 4 وضو کے فرائض ہیں، چاروں چیزیں دھو لیجیے کہ دیکھیے کیسا نشاط آتا ہے، کہیں سے تھکے تھکائے آئیے، چاروں چیزیں دھو لیجیے تو ایسا نشاط آئے گا کہ گویا کہ آپ کو تازہ زندگی مل گئی، ایک نئی زندگی مل گئی۔ تو قرآن کریم کو احترام کے ساتھ اٹھانا ہے، احترام کے ساتھ چھونا ہے، وضو کے ساتھ اس کو رکھنا ہے، اور وضو کے ساتھ اس کا سارا معاملہ کرنا ہے۔ اس کے بعد تلاوت کا، روزانہ تلاوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر نہ پڑھنا آتا ہے تب بھی پڑھ کے سنیں، پڑھ کے سننے میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں جس طرح پڑھنے میں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جتنی صورتیں یاد ہیں اسی کو دہرائیں، الحمد شریف تو سب کو یاد ہے، قل هو اللہ سب کو یاد ہے، تو یہی چیزیں بار بار دہراتے رہیں، اور بڑوں سے سنیں گے تو سنتے سنتے چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ بہت سی صورتیں خود ہم کو سنتے سنتے نمازوں میں یاد ہو گئی، نمازوں میں سنتے سناتے یاد ہو گئی۔ ہم سنتے تھے اپنے بڑوں کو کہ وہ نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے ہیں، اس طرح سے غور سے سنتے تھے تو صورتیں یاد ہو گئی۔ آپ بھی امام صاحب سے سنیں گے روزانہ وہی صورت، والضحیٰ ہے، والتین ہے، علم نشرہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو یاد کرایا نہ جائے تب بھی وہ توجہ سے اگر سنیں تو یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو اگر قرآن کریم پڑھنے نہیں آتا ہے تو سنا کیجیے، کم سے کم اگر ہو سکے تو آدھا پارا یا 1 پاؤ یا 2 صفحے، یہ ہم عوام کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو علماء ہیں ان کو تو کم سے کم 2 پارے یا 1 پارے ضرور پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے نور منتقل ہوگا، اس سے روحانیت منتقل ہوگی، دل پاک ہوگا، زبان پاک ہوگی، اور جسم کے تمام اعضاء پاک ہوں گے۔ تو قرآن کریم کا بڑا عظیم مرتبہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں بغیر سمجھے، سمجھ کے پڑھیں گے تبھی ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ثواب ملے گا چاہے بغیر سمجھ کے پڑھو یا چاہے سمجھ کے پڑھو، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے،
بہرحال میں قرآن کریم پڑھو، اس کا ثواب ملے گا۔ تلاوت مستقل ایک عبادت ہے، حدیث شریف کی تلاوت نہیں ہے، کسی اور کتاب کی تلاوت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا آپ سے فضائل اعمال کی تلاوت کیجیے، کوئی کہے گا؟ اب وہ یہ نہیں کہے گا منتخب احادیث کی تلاوت کیجیے، کوئی نہیں کہے گا کہ معرف الحدیث کی تلاوت کیجیے، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی اس کا ایک حق ہے۔ اب اس کے بعد کا حق ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمد شریف میں کیا کہا گیا ہے، قل اعوذ برب الناس میں کیا کہا گیا ہے، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ پڑھنے میں لگ رہا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ روزانہ ہم القاریہ القاریہ سنتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کھڑکھڑا دینے والی چیز، اور کیا معلوم کہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ یعنی قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے الہاکم التکاثر، لوگوں تم کو غافل کر دیا ہے مال کی کثرت نے اور اولاد کی کثرت نے۔ والعصر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی و بربادی ان لوگوں کے لیے جو سامنے بھی عیب اور برائی بیان کرتے ہیں اور پیچھے بھی عیب اور برائی بیان کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، گرمی اور جاڑے کے سفر سے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دیجئے اے کافرو، إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح بھی آ جائے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اور برباد ہوئے اور خود وہ برباد ہوا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ تو میں نے ایک ایک آیت کا ترجمہ کیا۔ جب آپ ان آیتوں کو اور ان صورتوں کو ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو مشکل سے 1 منٹ میں، بعض لوگوں نے کتاب لکھی ہے 1 منٹ کا مدرسہ، آپ نہ جائیے مدھولیہ مدرسے میں، نہ جائیے کسی مکتب میں، لیکن 1 منٹ کا مدرسہ اپنے گھر میں قائم کر سکتے ہیں۔ روزانہ 1 منٹ نکالیے اور اس میں ان کا ترجمہ آسانی سے معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھنے کی بھی کوشش کرنا ہے تاکہ یہ نہ معلوم ہو کہ ہم کوئی منتر پڑھ رہے ہیں، کوئی بات پڑھ رہے ہیں جس کو ہمیں ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو عام کرنا، اس کو عام کرنا، اس کو سکھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی گھر میں بچوں کو سمجھائیں، بچیوں کو بھی سکھائیں، عورتوں کو بھی سکھائیں، اس کے علاوہ دیگر تمام افراد کو بھی سکھانے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن کریم کے حقوق تھے۔ اسی طرح سے حدیث شریف کے بھی حقوق ہیں کہ جو باتیں حدیث میں اور سنت میں کہی گئی ہیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں منتقل کریں۔ کھانے کے کیا آداب ہیں، سونے کے کیا آداب ہیں، پیخانے میں جانے کے کیا آداب ہیں، پیخانے سے نکلنے کے کیا آداب ہیں، کسی گھر میں داخل ہونے کی کون سی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی کون دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی کون سی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی کون سی دعا ہے، بازار میں جانے کی کون سی دعا ہے، لوگوں سے مصافحہ کرتے وقت کون سی دعا ہے، سلام کب کب کرنا چاہیے، کب کب نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہم کو حدیث شریف سے معلوم ہیں۔ تو یہ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن کو پکڑو، اور حدیث شریف تو قرآن کی تفسیر ہے، اس کی توضیح ہے، اس کی وضاحت ہے، لہذا حدیث شریف کو بھی لازم پکڑو۔ اور حدیث شریف کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ ہم علماء کرام کی زندگیوں کو نہ دیکھیں، لہذا علماء کرام ہمارے لیے ضروری ہیں، یہ دینی مدرسے ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اپنی نہ چلاؤ، اپنی نہ چلاؤ، اپنی چلاؤ گے تو یاد رکھو یہ تمہارا دین ہو جائے گا، اللہ کا دین نہیں ہوگا۔ اللہ کا دین، اس کا نام ہے الاسلام۔ اسلام کے معنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا کہ ہماری کچھ نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اسلام کے معنی یہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ اور یہ دین صرف محمد صاحب کا نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں محمد صاحب 1400 سال پہلے دین لائے اور انہوں نے یہ دین ہم کو دیا، نہیں نہیں، یہ حضرت آدم کا دین تھا، حضرت نوح کا دین تھا، حضرت ابراہیم کا دین تھا، حضرت اسماعیل کا دین تھا، حضرت اسحاق کا دین تھا، حضرت یعقوب کا دین تھا، یہ تمام انبیاء کرام کا دین ہے۔ لیکن آخری نبی جو آئے انہوں نے ہمارے سامنے اس بات کو واضح کر دیا۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ولا تفرقوا، اختلاف میں نہیں پڑنا ہے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ حدیث سے پاک میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، لوگوں جو بنی اسرائیل میں برائیاں تھیں وہ تمہارے اندر آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے منتقل ہو رہی ہیں۔ بنی اسرائیل ایک پرانی قوم تھی اس امت محمدیہ سے پہلے، اس میں بہت سی برائیاں تھیں، تو وہ برائیاں اب تمہارے اندر آہستہ آہستہ، رفتہ
تمہارے مردوں کے اندر، تمہاری عورتوں کے اندر، تمہارے بچوں کے اندر، تمہارے بڑوں کے اندر، تمہارے آزاد لوگوں کے اندر، تمہارے ماتحتوں کے اندر، تمہارے حکمرانوں کے اندر اور تمہارے ماتحتوں کے اندر، سب کے اندر یہ منتقل ہو رہی ہیں. اور کیا برائیاں ہیں؟ الحسد والبغضاء، جلن ہے اور آپس میں نفرت. جلن ہے اور نفرت ہے. یہ جلن اور نفرت یہ پرانے لوگوں کی برائیاں تھیں. سب سے پہلے کس کے اندر جلن پایا گیا؟ آدم علیہ السلام کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرا نام تھا قابیل. حابیل ایک تھا اور دوسرا نام تھا قابیل. قابیل کو وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا تھا، تو اس کو جلن ہوا حابیل سے، تو اس نے اس کو قتل کر دیا. تو وہیں سے شروع ہوا. بلکہ اور پہلے جائیں گے تو آدم علیہ السلام سے ابلیس کو جلن ہوا. ابلیس جو شیطان تھا اس نے کہا کہ ارے آدم مٹی سے بنے ہیں، ہم آگ سے بنے ہیں، تو آگ بہت بلند ہے، مٹی بہت نیچی ہے، لہذا ہم آدم سے اونچے ہیں. تو وہیں سے جلن شروع ہوا. اور پھر یہ جلن، پھر یہ حسد بڑھتا گیا. اور آگے بڑھیے، یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کیا وہ کیا تھا؟ وہ حسد اور جلن ہی تھا. اور بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ہلاک کرنے، مارنے کی کوشش کی. گھر کے باہر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آج محمد اگر نکلیں گے تو ان کی گردن تمام کر دیں گے. اور ہٹے کٹے نوجوان بالکل زہر میں اپنی تلوار کو بجھائے ہوئے اور نکلے اور چاہ رہے تھے کہ جیسے نکلیں گے گھر سے فوراً ان کو ہم مار دیں گے. گھر میں نہیں گھسے. کیوں نہیں گھسے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس زمانے میں گھر میں گھس کے کسی کو مارنا یہ بزدلی کی علامت ہے. کسی کو گھر میں گھس میں جانا، مارنا بزدلی کا علامت. نکلیں گے تب ماریں گے. ایسے ہی اس زمانے میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ صرف دن میں ہوتی تھی، رات نہیں ہوتی تھی. آج کل جو ہے کہ بٹن دبایا فلاں ملک نے، فلاں ملک تباہ ہو گیا، فلاں ملک نے بٹن دبایا فلاں ملک تباہ ہو گیا. یہ تو بزدلی کی علامت ہے. مرد ہے تو آمنے سامنے آ کر مقابلہ کیجئے. یہ تھے عرب جو مقابلہ کیا کرتے تھے. چنانچہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ محمد اپنے گھر سے نکلیں اور پھر ان کی گردن پر ہم ایک ایک نوجوان اپنی اپنی تلوار رکھیں گے اور ایسے ہی وہ ٹکا موٹی ہو جائیں گے اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ نے بھی کرشمہ دکھا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا جبریل امین کے ذریعے سے کہ یہ آئے ہوئے ہیں نوجوان، بڑے ہٹے کٹے ہیں، بڑے مضبوط اور توانا ہیں، اپنے آپ کو رستم اور سہراب سمجھنے والے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ہمارے بستر پر لیٹ جائیے. اور یہ امانتیں ہیں، یہ پیسے ہیں، یہ روپیے ہیں، یہ فلاں کی چیزیں ہیں. ہم تو چلے جائیں گے لیکن یہ چیز ان کو حوالے کر دیجیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے پاس یہ روپیہ رکھوایا تھا، یہ پیسے رکھوائے تھے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد کسی کا مال ہڑپ کر کے چلے گئے، لہٰذا ہم معاملہ صاف کرنا چاہتے ہیں. ایک کام تو یہ کہ ہمارے بستر پہ آپ لیٹ جائیے. دوسرا کام یہ کہ صبح ہوتے ہی جا کر فلاں کے پیسے ہیں، یہ امانت ہے، ان کو لا کر واپس کر دیں. حضرت علی جیسا جگر چاہیے، تلواروں کے سائے میں سونے والا. انہوں نے کہا اللہ کا رسول ہم ایسا نہیں کریں گے. یہ نہیں کہا ہم ایسا نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. چاہے تلوار پڑے، چاہے گولی پڑے، چاہے کچھ اور، چاہے ٹھنڈک لگے، چاہے گرمی لگے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم نے آپ پر ایمان لانے کو پسند کیا ہے، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، تو پھر ہم آپ کو کیوں نہیں مانیں گے. چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے دعا پڑھتے ہوئے اور ہاتھ میں مٹی کی تھی. جتنے نوجوان کھڑے تھے اپنی تلواروں کو بالکل تانے ہوئے، جیسے نکلیں گے ویسے ان کو ماریں گے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئی، دیکھ نہیں سکے. آپ نکل رہے ہیں اور ان کی مٹی بھی ڈال رہے ہیں، آشیرواد بھی دے رہے ہیں، آشیرواد لے لیجیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اللہ کی حفاظت، اللہ کی حفاظت اس کو کہتے ہیں کہ سامنے سے اللہ نے گزار دیا. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اللہ کی یہ صفت ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے اور اللہ رب العزت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. ہماری یہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی ہیں اور وہ تمام لوگوں کو اپنے احاطے میں لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور اسی پر بس نہیں، اللہ نے کہا کہ اور کرشمہ ان کو دکھا دیں. یہ سوچتے ہیں کہ محمد نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ پاگل ہیں، نعوذ باللہ شاعر ہیں، نعوذ باللہ جادوگر ہیں، یہ ایسے ویسے ہیں. نہیں، آج ہم دکھا دیں گے ان کو کہ تمہاری جیسی کرنی ہے اس کی سزا تم کو مل کر رہے گی. اور محمد کا دین چونکہ ربانی دین ہے، الہی دین ہے، اللہ کا دین ہے، تو غالب آ کر رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے. وہاں غار ثور ایک غار تھا، اس میں چھپ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
चुनाचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां छुप गए, ये इनको मालूम हुआ, सुबह के वक्त इनको मालूम हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में निकल गए थे। सुबह के वक्त लोगों ने कहा, चंद नौजवान आए बाहर के लोग, उन्होंने कहा कि अरे आप लोग यहाँ खड़े हैं, हमने मोहम्मद और उनके साथी को बाहर जाते हुए देखा है। कैसे अक्ल के परले दर्जे के बेवकूफ आप हैं, कैसे अफराद हैं आप कि हमने मोहम्मद और उनके साथी को बाहर जाते हुए देखा है और आप यहाँ पड़े हुए हैं। लोगों ने कहा अच्छा। फिर अंदर गए। अब इंसान को अपनी मिटानी है, अपनी वो मिटानी है जो अंदर होती है, जो जज्बा होता है उसको मिटाना है। चुनाचे अंदर जब गए तो चादर हटाई, देखा ये तो अली हैं जो लेटे हुए हैं। उनको गुस्से में उनको मारा, लेकिन क्या कर सकते थे, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते थे। उनका मसला ये था अरबों का कि वो बुज़दिली वाला कोई काम नहीं करते थे। चाहते तो अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिले तो अली को मार देते, उन्हीं को कत्ल कर देते, लेकिन नहीं, उन्होंने जिसके लिए तय किया है वही काम करेंगे, उसके अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। ये है उनकी मर्दानगी। चुनांचे जब उनको मालूम हुआ कि यहाँ नहीं है तो अब गए, अब इनाम रखा कि अब उनका पीछा किया जाए। चुनांचे पीछा करते करते गारे सौर के मुंह तक पहुंच गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला गार के अंदर मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के रसूल वो लोग बिल्कुल गार के करीब आ गए हैं, अगर उन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा तो हमको तो पकड़ लेंगे, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़न्नुका बिस्नैनी अल्लाहु सालिसुहुमा, हम अकेले नहीं हैं, हम सिर्फ दो नहीं हैं, अल्लाह हमारा तीसरा है, अल्लाह हमारा तीसरा है। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम ना करो, फिक्र में ना पड़ो, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ताला ने ऐसी उनकी बोलती बंद की और ऐसे उनके दिमाग को माऊफ किया कि वो अपने पैरों तक देख नहीं सके। पहले से अल्लाह ताला ने कबूतर को वहां बैठा दिया, उसने अंडे दे दिए, मकड़ी को भेज दिया, उसने जाले तन दिए। अब उन्होंने सोचा कि कबूतर यहाँ अंडा दे रहा है, मकड़ी जाला तन रही है, अगर कोई जाता अंदर तो जरूर भी जरूर ये मकड़ी का जाला टूट जाता। मकड़ी का जाला ही क्या होता है, वो तो बस एक ऐसे ही हल्का सा इशारा हो टूट जाए, हवा तेज चल जाए तो टूट जाए, तेज जाए कि दो आदमी अंदर घुसे और जाला ना टूटे। उन्होंने अपनी अक्ल लगाई और अल्लाह ताला अपनी हिकमत के साथ काम कर रहे हैं। अल्लाह की अपनी हिकमत है और इनकी अक्ल है। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो अपनी अक्ल लगा रहे हैं, अल्लाह अपनी हिकमत चला रहा है और अल्लाह ताला बेहतरीन हिकमत के साथ काम करने वाला है। इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा वमहिल काफिरीना मिलहुम रुवैदा, वो चाल चल रहे हैं और हम भी चाल चल रहे हैं, और उनको छोड़ दीजिए, वो चाल चलने दीजिए, जितना करना हो स्वान कर ले, फिर हम उनको पकड़ेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी अक्ल को ऐसा माऊफ किया, ऐसा जीरो किया कि वो वहां से लौटे और उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथी नहीं मिले। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस दीन को बाकी रखना पसंद किया है क़यामत तक के लिए। ये दीन क़यामत तक बाकी रहेगा, चाहे कोई कितना इसके पीछे पड़े, कितना इसको नुकसान पहुंचाए, कितने भी कानून बनाए, कितने भी उसके लिए रेजोल्यूशन पास करें, कितने ही फार्मूले उसके लिए आए, लेकिन ये कुरान और ये हदीस ये अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए दो ऐसे सुतून हैं, दो ऐसे पैमाने हैं कि जो क़यामत तक बाकी रहेंगे, लिहाजा कोई मिटा नहीं सकता। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हसद की उनकी कौम ने, उनकी कौम ने चाहा कि ये मोहम्मद चल ना सके, उनको मार डाला जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचाया। एक मरतबा उनको जहर का प्याला दिया गया, जहरीला खाना दिया गया, एक मरतबा उनको एक दीवार के साए में बैठाया गया ताकि आप बात करें और ऊपर से जाके बड़ा पत्थर उनके ऊपर डाल दे ताकि ये मर जाए, नऊज़ुबिल्लाह। इस तरह की साजिशें की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचाया। और भी एक मरतबा आप जा रहे थे, चंद लोग आगे आ गए और चाहा कि तीर से वार करें और फिर वही ढेर हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचाया। तो ऐसे ऐसे कातिलाना हमले हुए हैं, ऐसे ऐसे वार हुए हैं कि हमारा और हम में से कोई आदमी होता तो डर जाता, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल जिंदगी उसी सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ, जुर्अत के साथ, हिकमत के साथ और पूरी अल्लाह ताला की मदद के साथ गुजारते रहे। रात में अल्लाह से ताल्लुक कायम करते थे और दिन में काम करते थे। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला इन्ना नाशियतल लैलि हिय अशद्दु वक़अन व अक़वमु क़ीला। दावत के मैदान में अगर आपको मशगूल होना है, तालीम के मैदान में मशगूल होना है, तो तालीम के मैदान में, दावत के मैदान
میدان میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ راتوں کی عبادت بالکل نہ چھوڑیے. یہ نبوی سنت ہے. جو اس سنت کو چھوڑے گا وہ دن بھر گالیوں میں اور تبصروں میں مشغول رہے گا, اور جو اس سنت کو زندہ کرے گا, رات کو قیام اللیل کرے گا, رات کو اٹھے گا اور تہجد پڑھے گا, تو دن اس کا اچھا گزرے گا. تمام انبیاء کرام نے رات میں عبادت کر کے دن کو اچھا گزارا ہے. قوام باللیل صوام بالنہار رہبان باللیل فرسان بالنہار. یہ صفات آئی ہیں, یہ کیوں آئی ہیں؟ اس وجہ سے ایک رات میں اللہ سے مانگیے تو دن اچھا گزرے گا. رات نہیں مانگیں گے تو اس مجلس میں غیبت, اس مجلس میں غیبت. جس کے پاس چاہیے وہی ایک نیا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے, جس کے پاس چاہیے وہی ایک نیا موضوع چھیڑ دیتا ہے, جبکہ ان تذکروں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. مسئلے کو حل کرنے کے لیے انسان بیٹھتا ہے تو اس طرح کے تذکرے نہیں کرتا ہے. کہا جاتا ہے جو بادل گرجتا ہے برستا نہیں ہے. اسی وجہ سے اگر مسئلہ کوئی ہوا ہے تو دو آدمی بیٹھ جائیں حلف الفضول کے انداز میں, دو آدمی بیٹھ جائیں اور مسئلے کو حل کر لیں. تبصروں سے, تذکروں سے, باتوں سے, دایانی چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے ہیں. اس سے مزید چنگاری ہے جو شعلہ زن ہو جایا کرتی ہے. تو ہمیں بچنا ہے, اپنی زبان کو بچانا ہے, معاشرے کو بچانا ہے اور پورے کردار کو بچانا ہے, تب جا کر ہمیں فائدہ ہوگا. میرے بزرگوں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی گئی. تو اس طرح سے پتہ یہ چلا کہ حسد اور یہ نفرت کی برائی ہے جو انسانوں کے اندر موجود رہتی ہے انسانیت کی بنیاد پر. لیکن قرآنی تعلیمات, حدیثی تعلیمات اس کو دبائے رہتی ہیں, اس کو دبائے رہتی ہیں. اس کی ایک مثال ہم سمجھا دیں. نفس کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ ایک لکڑہارا تھا, وہ گیا لکڑی کاٹنے. لکڑی کاٹنے گیا تو لکڑی اس نے کاٹ لی. اب سوچا کہ لکڑی کیسے لے جائے, رسی تو لائے نہیں ہے. کس میں بات ہے؟ اتفاق سے ایک سانپ تھا جو ٹھنڈک کی وجہ سے بالکل ٹھٹرا ہوا تھا, ٹھنڈک کی وجہ سے, اور ٹھنڈک پڑ رہی تھی تو بہت ٹھٹرا ہوا تھا. اب لکڑہارا نے سمجھا کہ یہ سانپ مرا ہوا ہے, سانپ مرا ہوا ہے. پھر اس سانپ کے ذریعے سے اپنی لکڑی کو باندھا اور گھر لے کے آ گیا, اور اس کو لا کر اپنے چولہے کے پاس اس نے رکھ دیا. چولہے کے پاس قریب میں رکھا. جب چولہے کے پاس رکھا تو ایسے موقع پر چولہے کے پاس تھوڑی سی گرمی ہوتی ہی ہے. اب جب گرمی ہوئی تو تھوڑا تھوڑا وہ اس کے اندر جان آنی شروع ہوئی سانپ کے اندر. جب سانپ کے اندر جان آئی تو لکڑی سے کسی طرح سے نکل کے وہی چھوٹا اس کا بچہ تھا, اس نے اس کو کاٹ لیا اور وہ بچہ اس کا مر گیا. تو امام رومی رحمۃ اللہ علیہ, جلال الدین رومی رحمۃ اللہ, بڑے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ نفس کا مسئلہ ایسا ہے, جب آپ نیک کام کریں گے تو نفس پر سکڑ جائے گا, اس کو ٹھنڈک لگ جائے گی, بالکل دب جائے گا. تلاوت کریں گے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, زکات دیں گے, اچھے کام کریں گے, ذکر میں مشغول ہوں گے, تہجد پڑھیں گے, تو وہ نفس سکڑ جائے گا. لیکن جب آپ چھوڑ دیں گے تو نفس موٹا ہو جائے گا, شیطان ہو جائے گا, آستہ بن جائے گا جو بڑے بڑے لوگوں کو ڈس لینے کا. تو اس طرح سے نفس بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. اگر آپ نے نفس کو مار لیا, نفس کو دبا لیا, تو بہت بڑے موذی یعنی بہت بڑی ایذا پہنچانے والے کو مارا. لیکن اگر آپ نے نفس کو نہیں مارا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ گئے کہ ہماری بات اونچی رہے, ہم فلاں صاحب ہیں, ہم فلاں صاحب ہیں, تو مسجدوں میں آنے کا میں سمجھتا ہوں فرض ہو سکتا ادا ہو جائے, لیکن اس کی برکت نہیں حاصل ہو رہی ہے. اس کی برکت حاصل کرنی ہے, اگر نمازوں کی برکت حاصل کرنی ہے, روحانیت کی برکت حاصل کرنی ہے, تمام تعلیمات کی, تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کریں, پھر اللہ تعالیٰ ساری چیزیں بناتے چلے جائیں گے. تو میں حدیث پاک عرض کر رہا تھا, دب الیکم داء الامم قبلکم, تمہارے اندر سرایت کر رہی ہیں رفتہ رفتہ, دھیرے دھیرے, آہستہ آہستہ پرانے لوگوں کی برائیاں. الحسد والبغضاء, ایک حسد ہے جلن اور دوسرے نفرت ہے. اور یاد رکھو یہ دین کو موڑ دیتی ہے. موڑ دین ہے, آپ نے عبادت کی, حج کیا اور بہت نیک کام کیے, چندہ دیا اور لوگوں کی ہمدردی کی, سب یہ آپ کے پاس نیکیوں کا پورا پٹارا ہے, نیکیوں کا پورا رجسٹر ہے. لیکن آپ جلن کر رہے ہیں کسی سے نفرت کر رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ ختم کر دیں گے, یہ رجسٹر ختم ہوتا جائے گا, اس میں دیمک چاٹ لے گی. دیمک ایک اچھی سی کتاب ہمارے پاس تھی اور اتفاق سے کلماری میں رکھ دی, وہ دیمک لگ گئی, پوری کتاب بالکل برباد ہو گئی. ہم تو حیران رہ گئے کہاں سے دیمک اس کے اندر آ گئی. تو اس سے اندازہ ہوا کہ دیمک جب چاٹتی ہے تو اسی طرح سے کتاب کو برباد کر دیتی ہے. ایسے ہی نیکیوں کو اگر یہ زہریلے نام, یہ زہریلے سامان اگر نیکیوں کو لگ جائیں گے تو نیکیوں کے پورے رجسٹر کو تباہ کر دیں گے. لا اقول تحلق الشار, یہ جو دین کو موڑنے والی چیز ہے, برائیاں ہیں, یہ بات کو نہیں موڑتی بلکہ دین کا صفایا کر دیتی ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو نشستیں ہیں اور یہ جو پروگرام ہیں اس طرح کے منعقد ہوتے رہنے چاہیے وقتاً فوقتاً, تاکہ ہم اس طرح کی باتوں کو یاد کر کے اپنے ایمان کو تازہ کیا کریں, اپنے دین کو تازہ کیا کریں, اپنے اسلام کو تازہ کیا کریں. لیکن گفتگو نہیں کرنی ہے, بس یہ ہے کہ ہم عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق انشاءاللہ زندگی گزارنی ہے. جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو اپنی زندگی کا جز بنانا ہے, اس میں کمی نہیں آنے دینی ہے.
आहिस्ता उलमाए किराम है, इतना बड़ा मदरसा है जो 50-60 साल से यहाँ आपके पास कायम है। कोई मसला हो, कोई बात हो, वहाँ आप दरियाफ्त कर सकते हैं और इसमें कोई हिजाब नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि वक्तन फवक्तन मदरसे के भी अफराद यहाँ आते रहे और आते ही रहते हैं माशाल्लाह। तो ये सिलसिला कायम है, तो इसकी कदर करनी चाहिए उलमा की, और अपने बच्चों को भेजना चाहिए मदरसों में, ताकि उसी का फैज़ है। आज जो कुछ हम बोल रहे हैं ये सब मदरसे ही का फैज़ है। आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए। मौलाना थे, उन्होंने एक जमाना लगाया, यहाँ के ऊपर खपाया। 1977 से 2020 तक उन्होंने मुसलसल अपने आप को खपाया, कितना बड़ा इदारा कायम हुआ। दो मौलाना मुबारक साहब ने 1977 से वो आ गए थे, इससे पहले उचारा में थे और कहाँ थे, लेकिन 1977 में यहाँ आए और उन्होंने मदरसे की दाबेल तो पहले पढ़ चुकी थी, लेकिन उसको तरक्की देनी शुरू की, तो इतना बड़ा मदरसा कायम हुआ। हम अगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह कोई मौलाना मुबारक और पैदा हो जाएगा, कोई और हाजी नूर मोहम्मद पैदा होगा, कोई और हाजी फजल पैदा होगा, कोई और हाजी अजीमुल्लाह पैदा होगा, कोई और आप जैसा इंसान पैदा होगा जो पूरे इलाके के लिए नूर बन जाएगा, रोशनी बन जाएगा, रोशनी का मीनार बन जाएगा। और हम अपनी खवातीन से भी कह रहे हैं कि वो भी दीन और इबादत और तकवे और तहारत से जुड़ने की कोशिश करें, घरे को माहौल को भी अच्छा बनाएं, बेटियों की तरबियत करें, उनकी तालीम की फिक्र करें। अब पता चला है कि जोहर के बाद बच्चे मदरसे में नहीं जाते हैं, तो ये कमी क्यों है? अगर जोहर से पहले जाते हैं तो जोहर के बाद क्यों नहीं जाते हैं? उनको भेजने की कोशिश करें, तो अगर भेजेंगे तो जाएंगे। ये चंद साला जिंदगी है इंसान। मैं तो कहता हूँ कि 14 साल 15 साल की उम्र तक इंसान जो कुछ हासिल करना आता है वो हासिल कर लेता है, या चलिए 20 साल तक हासिल कर लिया, फिर उसका फल इंसान 60 साल 90 साल तक खाता है। तो ये चंद उम्र की जो जिंदगी है, इसमें अगर हम दीनी तालीम हासिल कर लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह उसके नतायज और उसके असरात हमारी पूरी जिंदगी मुरतब होंगे। और हमारे नस्बे में तो इंटर के बाद एक कोर्स है 5 साल इंटर करके जो लोग आते हैं उनके लिए 5 साल कोर्स है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप 5 साल पढ़िए और 95 साल उसका फायदा उठाइए। 5 साल खाइए, 95 अगर किसी को मालूम हो कि 5 साल पढ़ने के बाद हमको सोने की बहुत बड़ी डली मिलने वाली है, बहुत बड़ा ठेला मिलने वाला है सोने का, तो कौन बेवकूफ ऐसा होगा जो 5 साल तक बिल्कुल दिन रात जागे नहीं। तो ऐसे ही है, कुरान और हदीस की तालीमात मिल जाए और इंसान उसके लिए अपने आप को बेगाना रखे, तो 20 साल तक ये तालीम का असल सिलसिला रहता है, उसमें इंसान फारिग हो जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी बन जाती है। उसके अकीदे पर कोई हमला नहीं कर सकता, उसके दीन पर कोई हमला नहीं कर सकता, उससे कोई शिरकिया काम नहीं करा सकता, उससे कोई नाजायज काम नहीं करा सकता, उससे कोई हराम काम नहीं करा सकता, वो हमेशा सही रास्ते पर रहेगा। तो इन मदरसों की कदर करनी चाहिए, रास्ता दुबारा रखना चाहिए और ये बातें बार बार होती रहनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक से नवाज़े। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा